بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تو آپ نے بارگاہ ازدی میں اولاد صالح کے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی دوسری زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ناگوار گزری، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے کہیں اور لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کی بات گراں گزری۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ریگستان میں اللہ کے سہارے چھوڑ آئیں، اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ آئے جو اس وقت بالکل غیر آباد تھی، اور ارد گرد کہیں کوئی آبادی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور سے بری ہوئی اور ایک پانی کا مشکیزہ دیا، اور ان کو وہاں اکیلا چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں اس بے آباد جگہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بارگاہ ازدی سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ دوں۔ تب بی بی ہاجرہ نے کمال صبر و رضا کا مظاہرہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی اور آپ کو واپس جانے دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل کر کے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور کچھ دیر چلنے کے بعد ایک ایسی جگہ رکے جہاں سے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو دکھائی نہ دے رہے تھے۔ تو آپ نے دونوں ہاتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں بلند کر کے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میں نے اپنی بیوی اور پیارے بیٹے کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ اے اللہ، اب تو ہی ان کا مددگار ہے۔ اے اللہ، انہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ اور روزی عطا کرنا۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف حضرت ہاجرہ نے چند روز کھجوروں پہ گزارا کیا اور مشکیزہ سے پانی پیتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہیں۔ جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا تو بی بی ہاجرہ کو پریشانی لاحق ہوئی اور وہ خود بھوکی رہنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی دودھ پینے کو کم ملتا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بھوک کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ جب بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوک سے روتا دیکھا تو سخت پریشان ہوئی اور پانی کی تلاش میں صفا کی پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید یہاں پانی مل سکے یا کوئی آبادی نظر آ جائے جہاں سے پانی دستیاب ہو سکے، لیکن انہیں وہاں سے کچھ نہ مل سکا۔ وہ واپس وادی میں اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گئیں، پھر دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں کہ کہیں پانی مل جائے، لیکن پانی کہیں نظر نہ آیا۔ اس طرح بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے 7 چکر لگائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوکا پیاسا دیکھتی تو دوڑ کر پہاڑوں پر چڑھتی کہ شاید پانی مل جائے۔ ماں کی ممتا کا جذبہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوا، اور وہ اس طرح کہ آج بھی جو بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان پہاڑوں پر 7 چکر لگائے۔ آج بھی بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت کی پیروی میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر چکر لگاتے ہیں۔ جب بی بی ہاجرہ 7ویں مرتبہ بھی پہاڑوں پر چڑھیں تب بھی انہیں کہیں پانی یا کوئی انسان نظر نہ آیا، تو آپ اسی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹ آئیں۔ جب واپس پہنچی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ رونے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اس جگہ سے پانی جاری ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم اس طرح ہوا
کہ آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی آب زمزم اسی طرح سے جاری و ساری ہے، اور اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ کو بے حد خوشی ہوئی اور اپنے رب کا شکر بجا لائیں۔ بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا۔ اسی اثنا میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ حضرت حاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے حاجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اس بچے نے اور اس کے باپ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے، جسے بیت اللہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس کے بعد وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا، جس نے حضرت حاجرہ سے پانی پینے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی، اور کچھ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے پانی ہونے کی وجہ سے وہاں پڑاؤ کیا اور رہنے کے لیے ٹھکانہ بنا دیا۔ آہستہ آہستہ آبادی آباد ہوتی گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن کا دور بھی اسی جگہ گزرا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جگہ کھجوروں کے درخت اگتے گئے، جہاں سے لوگ کھجوریں کھاتے اور پانی کے مشکیزیں بھرتے۔ اس جگہ سے جو بھی گزرتا وہ کھجوروں اور پانی کو دیکھ کر آباد ہو جاتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑی آبادی بنتی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو معجزہ عطا ہوا، جسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، پوری دنیا سے جو بھی حجاج کرام حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے جاتے ہیں تو خود بھی آب زمزم پیتے ہیں، اور اپنے گھر والوں اور دوستوں رشتہ داروں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں، اور اسے آب شفا سمجھ کر پیتے ہیں، اور خالق کائنات کا شکر بجا لاتے ہیں۔ کروڑوں حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جو اپنے برگزیدہ بندوں کو دشت و صحرا میں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور ان کی ذات سے مخلوق خدا کے لیے ایسے فیوز و برکات جاری کرتا ہے جو ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارے اور اپنے چینل اسلامک نیٹ وائس کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔